السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عزیر خان، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق ایم این اے انجم عقیل خان، جو کہ حلقہ NA46 اسلام آباد سے امیدوار بھی ہیں۔ آج ہم خان صاحب سے ان کی لائٹر موڈ میں کچھ لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں کچھ سیاست کے اوپر بھی ان سے کچھ ان کا مشورہ لیں گے اور ان سے کچھ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ خان صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، آپ کو ٹکٹ ملا۔ آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ انجم عقیل خان صاحب جو ہے اچھے بزنس مین ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، یا بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یا انجم عقیل خان بیسیکلی کیا ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ٹکٹ کی خیر مبارک آپ کو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ سیاستدان ہی ہوتا ہے۔ بزنس مین بھی میں الحمدللہ جب تک میں نے بزنس کیا ہے میں سکسیزفل بزنس مین رہا ہوں، لیکن جب سے سیاست میں آیا ہوں تو پھر سیاست کی نظر ہی ہو گئے ہیں، بچوں کو ٹائم بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ اب ہم سیاستدان ہی بن گئے ہیں۔ خان صاحب، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، تو سیاست کا شوق آپ کو چڑھا کیسے؟ یہ سیاست تو ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پہ ملی ہے۔ یہ یہاں پر کوئی ویکیوم ہو گیا تھا آج سے تقریباً 30 سال پہلے مسلم لیگ یوتھ بنی تھی، تو کوئی اچھا یوتھ کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے سعد رفیق صاحب جو میرے گھر آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر گئے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج دن تک میں ایک کارکن کی حیثیت مسلم لیگ نون میں کام کر رہا ہوں۔ خان صاحب، کسی چیز کا آپ کو سیاست میں آنے کے بعد کسی چیز کا افسوس یہی ہے کہ بس بہت سے دوست، بہت سے عزیز کارو جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم انجوائے کرتے تھے، گپیں لگاتے تھے، آج وہ کافی دور ہو گئے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ بیٹھیں، اور ہر وقت لوگوں کے معاملات اور عوام کے میں بس پھنسے رہتے ہیں۔ خان صاحب، آپ سے ایک تھوڑا مسامہ سا کوسچن ہے کہ عمران خان کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کوئی ایک خوبی بتا دیں۔ دیکھو جی، نواز شریف صاحب تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک خوبی نہیں کئی خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انسان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور کوئی چھوٹا بچہ بھی ان کو اگر ملنے جائے تو کھڑے ہو کر اس کو ملتے ہیں، ان سے بڑی شفقت، یہ ان کے چہرے پہ، ان کے لہجے میں شفقت ہے۔ اور عمران خان کے قریب اگر میں زیادہ نہیں رہا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فرعونیت زیادہ ہے، تو یہی مجھے خوبی، باقی یہ کوئی شک نہیں کہ وہ ایک پاکستان کا قومی کرکٹ ٹیم کا پلیئر رہا ہے، کپتان رہا ہے، اور اگر اس نے جس طرح بھی جیتا، لیکن وہ ورلڈ کپ میں اس نے جیتا تھا، تو یہ ہے اس کی خوبی، لیکن نہ وہ اچھا سیاستدان ہے، نہ اور حقیقت یہ ہے کہ ایز اے انسان بھی جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑا پراؤڈ آدمی ہے، وہ تو میں کبھی ایسی بات نہیں اس سے، لیکن سیاستدان اچھا نہیں ہے اور کرکٹر ایک اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ شدید غصے کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شدید غصے کی حالت میں انسان جب غصہ آتا ہے تو بعض کا اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا، تو میں کوئی تھوڑی سی توڑ پھوڑ کر دیتا ہوں۔ گھر بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں؟ جب سے سیاست میں آئے ہیں؟ سیاست میں آئے ہیں اس وقت سے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، لیکن الحمدللہ میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یا میری سیاست کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے کہ لوگوں کی جس طرح خدمت کرتے ہیں، میرے بچے جتنے ہیں الحمدللہ سکسیسفل بچے ہیں، جو ان کے ایجوکیشن کے ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیے ہیں اور اچھی پوزیشن میں اچیو کیے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے میں ٹائم نہ دینے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت مدد شامل رہی ہے، اور میرا کوئی بچہ ٹریک سے نہیں ہٹا۔ کچھ تفریح کا شوق رکھتے ہیں آپ؟ ضرور رکھتا ہوں جی، بالکل کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم مل جائے ابراڈ چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر تو الحمدللہ پاکستان میں بڑی خوبصورتی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن اکثر ہم گمے بھی ہوئے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ
کچھ دنیا دیکھنے کا بھی شوق ہے، تو کوشش کرتے ہیں موقع ملے تو باہر نکلیں۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑا بہت خان صاحب کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کی، اب تھوڑا سا ہم سیاست کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو خان صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں سر کہ سیاست میں سچ اور جھوٹ دونوں چلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیسے سیاستدان ہیں؟ آپ سچ پہ زیادہ چلتے ہیں یا جھوٹ پہ؟ الحمدللہ میرے جتنے بھی 30 سال کے 32 سال کے دوست ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ انجم خان بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں دوستوں میں مشہور بھی اسی طرح ہوں کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ آپ کے پاس لوگوں کا ہر وقت ہجوم رش ہر وقت لگا رہتا ہے، تو لوگ آپ کو ایک مسیحا سمجھ کے آپ کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، جنرل مسائل تو خیر ہمارے پاس جتنی پبلک آتی ہے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، امپلائمنٹ چاہیے۔ دوسرا بعد میں گھریلو کے جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے، اس سلسلے میں لوگ آتے ہیں۔ تو موسٹلی جو لوگ آتے ہیں وہ نوکریوں کے لیے آتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی ظالمانہ قسم کے انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف جو ہے نا جب دیر سے ملے لوگوں کو تو وہ ظالمانہ ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے انصاف پاکستان میں بڑے دیر سے ملتا ہے لوگوں کو۔ 8 فروری کو کیا سمجھتے ہیں، انتخابات ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میرے خیال میں تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات سے کیا عوامی مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں جی، انتخابات سے ہی لوگوں کے معاملات حل ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی ملک نے ترقی کی ہے، جمہوری دور میں ترقی کی ہے، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک میں کتنا عرصہ لانگ ٹائم یہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں پاکستان نے ترقی تب بھی کی ہے جب جمہوریت تھی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی جمہوریت میں ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک سیاسی جو ہے عدم استحکام ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے کم کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آفٹر انتخابات یہ چیزیں کم ہوں گی؟ میرے خیال میں جب اکثریتی ووٹ سے کوئی آدمی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو پھر لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور حکومت بھی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بہتر سے بہتر فیصل کرتی ہے، عوام کی منگوں کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور جب 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو پھر دیر پا فیصلے کرتی ہے حکومت۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ مخلص ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو موقع دیتا ہے تو مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سرو کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو سرو کرے گی، تو لوگوں کا اعتماد ہے کہ آج پاکستان جن مشکلات میں ہے، ان مشکلات سے نکالنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو لایا جائے، میاں محمد نواز شریف کو لایا جائے، اور انشاءاللہ 8 فروری کے جب حکومت بنے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اعتماد مسلم لیگ نون پر ہوگا، میاں محمد نواز شریف پر ہوگا، اور ہم حکومت بنائیں گے انشاءاللہ۔ نون لیگ پر اس ٹائم ایک لاڈلے کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چھاپ کیا ختم کر پائیں گے آفٹر انتخابات؟ دیکھیں جی، یہ 2018 میں جو چھاپ عمران خان پر لاڈلے کی لگی تھی، ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی مدد نہیں ہوئی۔ آج جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قید و بند کی بیگناہ صحبتیں برداشت کرنے کے بعد کئی سالوں کے بعد ہمیں آج انصاف مل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ کم از کم جو ناانصافی ہوئی ہے، ناانصافی میاں نواز شریف کے ساتھ ایک ذاتی بھی ہوئی ہے، ان کی پوری فیملی کے ساتھ ہوئی ہے، مریم بی بی کے ساتھ ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں ایک اس طرح کسی بیٹی کو باپ کے سامنے اریسٹ کیا جاتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں انصاف ملا۔ طریقہ انصاف کا اور عمران خان کا دونوں کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی اگر بن جائے، ابھی تو وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے، اس کا سابقہ جو رویہ رہا ہے وہ غیر جمہوری رہا ہے، تو ایک تشدد پسند پارٹی نظر آتی ہے۔ اگر یہ جمہوری بن جائے تو پارٹی دیکھیں
نو ڈاؤٹ کہ ٹائم لگتا ہے پارٹی بنتے ہوئے اور سیاستدان بنتے ہوئے بھی. تو نہ تو عمران خان ابھی تک سیاستدان بنے ہیں کہ جس طرح ان کا رویہ ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں اپنے سمت درست کر لیں تو بن سکتے ہیں، ارادہ اگر پختہ کر لیں تو وہ بن سکتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اختلاف کیوں ہے؟ نہیں، جو اختلاف تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. وہی اختلاف رائے ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا موٹو ہے، تو اس موٹو پہ اختلافات ہیں. باقی ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے. پہلے بھی یہ اکٹھے حکومت چلائی ہے، آئندہ کل پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. ویورز، جیسا کہ آج انجم وکیل خان صاحب نے تھوڑا سا اپنے لائف سٹائل پہ اور ساتھ میں کچھ سیاست پہ ہم سے بات کی. خان صاحب، ہمیں کوئی ینگسٹر کو اس پلیٹ فارم سے آپ کو میسیج دینا چاہیں؟ میں ینگسٹر کو یہی میسیج دیتا ہوں جی کہ آپ کی ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. آپ کا ووٹ جو ہے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. اس لیے آپ تینوں جماعتیں جو اس وقت فیلڈ میں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، آپ دونوں کو دیکھ چکے ہیں، دونوں آپ حکومت میں رہ چکے ہیں. آپ دونوں کا ماضی دیکھتے ہوئے، دونوں کی سروسز دیکھتے ہوئے، ملک کے لیے سروسز دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں، جذبات پہ فیصلہ نہ کریں. تو اگر آپ ماضی دیکھ کر، ٹریک ریکارڈ دیکھ کر کریں گے فیصلہ، تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر جو ہے خوشحال ہوگا. تینوں پارٹیاں جو ہیں آزمائی ہوئی ہیں.